آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ملک پاکستان کی ان نامور شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی نامور صحافی، عظیم دانشور، اسکالر جناب خالد سیال صاحب سے. کچھ باتیں، کچھ یادیں جو رہ گئیں آج وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. آئیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر، آج کے اس پروگرام میں آپ دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے پھر ایک مرتبہ ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے وقت نکالا. آپ کو ماشاءاللہ لکھتے ہوئے ایک بڑا عرصہ ہو گیا، اور اس دوران آپ نے بے شمار انٹرویوز بھی کیے. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کون کون سی کوئی نامور شخصیات تھیں ایسی جن کے آپ نے انٹرویو کیے، اور کوئی ایسی شخصیات جن سے آپ متاثر ہوئے، کوئی ایسی شخصیات جن کے انٹرویو سے متاثر ہوئے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی بابر صاحب، آپ نے دوبارہ مجھے یہاں پہ دعوت دی. میں نے اپنے کیریئر کے دوران الحمدللہ کوئی کم و بیش 250-300 کے قریب انٹرویوز کیے ہوں گے ماشاءاللہ، جو نامور سیاسی شخصیات ہیں. اور ہماری جو موجودہ سیاست کے اندر جو قائدین ہیں یا جو ان کو آپ نامور کہہ سکتے ہیں، میرا خیال نہیں کہ کوئی بھی ایسی شخصیت ہو جس کے میں نے انٹرویو نہ کیا ہوں. اچھا جی، ماشاءاللہ. میں نے سب سے پہلے جب شاید پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جب 1990 میں نے جوائن کیا صحافت کو باقاعدہ عملی طور پہ، جی جی، تو ہفتہ روزہ حرمت سے میں نے آغاز کیا تھا. اس کے بعد پھر وہ میرا خیال پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ کافی مختلف رسالوں میں، اخباروں میں جی جی، کالم بھی لکھے، مضامین بھی لکھے، ایڈیٹر بھی رہا. تو میں نے جو سب سے پہلے انٹرویو کیا تھا وہ تھا احمد رضا قصوری صاحب کا صحافت میں. جی جی، اس وقت سیاسی انٹرویو تھا. سیاسی انٹرویو. تو ان کا ایک بڑا نام تھا، بھٹو کے خلاف ان کے مقدمہ بھی اس نے کیا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں پھانسی بھی ہوئی جی، ذوالفقار علی بھٹو کو. تو اس دور میں وہ علامہ صاحب کے ساتھ بھی، شاید آپ کو تو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، علامہ صاحب کے اور ان کے بڑے پروگرام ہوتے تھے علامہ ثانیہ ظہیر کے. اچھا جی، اور چونکہ وہ بھی تحریک استقلال میں تھے اور جی جی، کسی دور میں علامہ صاحب بھی رہے، تو تھوڑا سا ایک ان کی تقاریر سے میں متاثر تھا، تو میں نے ان کا انٹرویو پہلا سب سے کیا. اچھا، وہ حرمت میں چھپا اور اس کی مجھے سرخی بھی آج تک یاد ہے. اچھا جی، اس نے کہا کہ میں پیپل پارٹی کا PhD ہوں. اچھا یہی سرخی اس میں لگی ہوئی. پھر اس کے بعد پھر بے شمار انٹرویوز میں نے کیے. اس کے بعد جو دوسرا کیا میں نے وہ مولانا سمیع الحق صاحب کا تھا. اچھا اچھا، مولانا سمیع الحق صاحب اس وقت IJI کے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صدر تھے، اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا. اسلامی جمہوری اتحاد کے. اور ان کا بڑا ایک سیاست کے اندر نام تھا. تو ان کا انٹرویو بڑا یادگار تھا. اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوئیں کہ میں نے اب وہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں نے وہ انٹرویو ان کا وہ شائع نہیں کیا. اچھا جی، اچھا، کوئی سخت انٹرویو تھا یا کوئی ایسی چیزیں تھیں جو راز فاش نہیں کرنا چاہتے تھے آپ؟ نہیں، راز فاش کی بات نہیں تھی. کچھ اصل میں ہمارے جو صحافت کے اندر جو وہ کلچر ہے نا ایک بنا ہوا ہے، وہ لفافہ ازم جیسے کہتے ہیں. جی جی، لفافہ سیاست. تو شاید وہ میں اب تھوڑا سا وہ چلے گئے ہیں، مثلا نہیں، انہوں نے کوئی کوشش کی کہ چونکہ وہ جانتے تھے کہ صحافیوں کی جو عادات ہیں، وہ انہوں نے روٹین میں، تو میں
حالانکہ بڑا اچھا انٹرویو ہوا, بڑے وہ بھی متاثر ہوئے اور میں بھی بڑا محسوس ہوا ان سے, لیکن آخر میں جا کے اس وقت رمضان تھا, تو ایسے ہی انہوں نے تھوڑی کوشش کی, تو میں نے کہا مولانا میں بڑا یعنی مجھے وہ شاک گزرا, تو میں واپس آیا تو میں نے انٹرویو نہ شائع نہیں کیا. اچھا وہ مجھے پوچھا, ہمارے جو ایڈیٹر تھے اپنے زاہد ملک صاحب, جی بھی آپ انٹرویو کر کے آئے ہیں وہ شائع نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا نہیں وہ نہیں. اچھا اب وہ مولانا صاحب کی عظمت دیکھیں کہ وہ 2-4 دن بعد دفتر میں آ گئے. اچھا جی, دفتر میں آئے اور کہتے جی یار میں حیران ہوں کہ میں پہلی دفعہ یہ ایسا ایسا نوجوان دیکھا کہ جو اس سے نالاں ہے. اور کہ وہ اس کے بعد ان کے ساتھ ایسی وہ بنی, شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ایک دور آیا کچھ چند مہینوں کے بعد کہ مولانا صاحب پہ ایک الزام لگایا جی گیا. لگا, بالکل لگا. وہ میڈم طاہرہ نامی کوئی خاتون تھی ان کا. اچھا میں اس کے جواب میں نے ایک کالم لکھا اور اس کا میں نے دفاع کیا ان کا. جی دفاع اس لیے کیا میں نے کہ علماء کرام کو بدنام کیا جا رہا تھا. صحیح. تو میں نے اس کے بھرپور اس کا جواب دیا اور ساتھ واقعاتی انداز میں یہ ثابت کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی مولانا صاحب کی نیت ہو بھی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. جی جی, جو واقعات تھے اور جہاں پہ وہ رہتے تھے جہاں پہ وہ کیا, جس انداز میں مطلب انہوں نے تو میں نے اس کو بریک اچھا وہ جب چھپا تو اب نان مولانا صاحب نے مجھے کہا تھا نا, تو وہ دفتر میں آ گئے پھر کہ بڑا شکریہ. میں نے کہا میں آپ کے لیے نہیں کیا, میں تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ علماء کرام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور آپ نے اپنے ضمیر کی آواز پر میں نے وہ جو بھی کیا. اچھا اس کے بعد ایسے ان کے ساتھ وہ تعلقات بنے کہ وہ اپنے ذاتی فنکشن جو ہوتے تھے نا ان کے, وہ مجھے اس میں بلا لیتے تھے. ماشاء اللہ. اکاڑا میں ادھر اپنے یہاں پہ بھی جب بھی کئی دفعہ دفتر آ جانا پھر تو وہ ایک اس کے بعد خیر وہ بہت اچھے تھے, بڑے نائس آدمی تھے ذاتی حیثیت میں. تو اس کے بعد جو مجھے انٹرویو جس کا آپ نے پوچھا کہ کون سا آپ کو اچھا لگا, جی جی, وہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کا انٹرویو تھا. ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا سب سے پہلا انٹرویو میں نے کیا تھا. ماشاء اللہ. وہ کس دور میں؟ وہ جب لندن سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آئیں جی جی, اور اسلامی یونیورسٹی میں وہ ہیڈ تھی جو خواتین کا شعبہ ہے اس کی, اسلام آباد, انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں. اچھا وہ ہیڈ تھیں اس کی, اور مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کا انٹرویو کیا اور وہ ان کا پہلا انٹرویو تھا اچھا کسی بھی اخبار کو. تو بڑا اچھا وہ اس میں انہوں نے جو اپنی داستان بیان کی اور کس طرح انہوں نے پردے میں رہ کے وہاں پہ لندن میں علم حاصل کیا اور پھر ڈگری حاصل کی. انہوں نے بتایا کہ آخر میں جب ڈگری لینی تھی تو ان کو ڈگری دینے سے انکار کر دیا گیا. اچھا جی, اس وجہ سے کہ آپ پردے کے بغیر ڈگری لیں گی اور آپ کو ہینڈ شیک کرنا پڑے گا تب آپ ڈگری لے سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میں ڈگری نہیں لیتی. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ تو کام نہیں کر سکتی, نہ ہینڈ شیک کروں گی نہ میں پردہ اتاروں گی. اور لیکن اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ ان کے لیے وہ رولز جو ہیں وہ یونیورسٹی کے چینج کیے گئے اور پھر ان کو ڈگری دی گئی. ماشاء اللہ. تو وہ بڑا اچھا انٹرویو تھا. ابھی کہیں پڑھا ہوگا تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اس کو دوبارہ کیا جائے. اب تو ماشاء اللہ ان کا کام بہت زیادہ وسیع ہو گیا. جی جی, اس کے بعد ڈاکٹر زبیر صاحب سے پہلے ہی تعلقات تھے. تو جب الہدا قائم ہوا تو الہدا کا جو پہلا جو بروشر تھے یا جو تعارف تھا وہ میں نے چھپوایا تھا اور ان کو بنا کے بھی دیا اور چھپا کے. تو اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میرا بھی اس میں اس کی بنیادوں میں آپ کی محنت بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. جی جی, تو یہ تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ندائے ملت کے ساتھ وابستہ رہے, تو وہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ ندائے ملت میں ایکچولی جب حرمت کا ایڈیٹر تھا میں, جی جی, اس کے بعد ایک ہفتہ روزہ کشمیر سردار قیوم صاحب نے شروع کیا تھا, اس کا میں ایڈیٹر رہا کچھ عرصہ. پھر دوبارہ میں حرمت میں چلا گیا چونکہ میرے بعد انہوں نے کوئی 4 ایڈیٹر چینج کیے. تو وہ زاہد ملک صاحب کو مزہ نہیں آ رہا تھا اور میرے پیچھے وہ بار بار پڑے رہے. میں پھر دوبارہ حرمت میں کوئی 6 مہینے بعد میں تقریباً جو پہلے لے رہا تھا تنخواہ اس سے ڈبل میں وہ مجھے واپس لے گئے وہاں پہ. اچھا جی. تو اس کے بعد پھر ہم نے ساتھ وہ ہفتہ ماہنامہ شہادت ہے وہ شروع کر دیا.
تو شہادت کے ساتھ ساتھ پھر میں دائم ملت میں بیورو چیف تھا وہاں اسلام آباد کا. تو وہ بڑا اچھا الحمدللہ، اس میں بڑی کامیاب سٹوریاں، چونکہ سیاسی تھا وہ پرچہ بھی، اس کے بڑی ایک سرکولیشن بھی تھی. تو بہت اس میں ایک شریف کیانی صاحب ہوتے تھے اس وقت جنہوں نے شروع کیا تھا. جی جی. تو اس کے بعد یہ سرفراز سید صاحب بھی اوصاف کے وہ ایڈیٹر ہیں یہاں پہ، وہ بھی رہے. تو الحمدللہ وہ اسلام آباد کی ڈائری میں لکھتا تھا، اور باقی انٹرویوز وغیرہ بھی وہی ہوتے تھے. بہت اچھا تجربہ تھا ان کا، اور وہ بھی بڑے پسند کرتے تھے. بلکہ سرفراز سید صاحب مجھے کہتے تھے کئی دفعہ کہ یار آپ کی جو ڈائری ہوتی ہے وہ مجھے پڑھنی نہیں پڑتی، ورنہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سب پہ نا، اس میں ایڈیٹنگ کے لیے، کانٹ چھانٹ کے لیے. ہاں جی. تو شہادت ماہنامہ ایک نکلتا تھا، اس کے بھی آپ چیف ایڈیٹر رہے، جی. اور پھر اس کی بڑی سرکولیشن بھی آپ نے کی. تو شہادت ماہنامہ کے ساتھ کس طرح آپ منسلک ہوئے؟ شہادت کا جب میں یہ حرمت کا اور اس کا ایڈیٹر تھا، تو وہ جو ہمارے ساتھی تھے ان کو تعارف تو تھا. جی جی. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور پھر اس میں ایک ہماری مسل کی وابستگی بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس آ جائیں. میں وہ چل نہیں رہا تھا پہلے، اس کی بڑی محدود سی سرکولیشن تھی. تو وہ میں نے الحمدللہ 1996 میں 1996 میں وہ شروع کیا اس کا، اور پھر میں 2011 تک میں اس کو ایڈیٹر رہا، میں اس کا چیف ایڈیٹر بھی. تو اس کی الحمدللہ سرکولیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ منتھلی جتنے رسالے نکلتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تھی. اس وقت کوئی 20,000 تک ہماری سرکولیشن تھی، حالانکہ ہم چند کوئی 5-6 افراد تھے جو اس کو نکالتے تھے اسٹاف میں بھی. اللہ کا شکر ہے. تو شہادت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا مسئلہ کشمیر کو، اور جو ہمارے تحریک آزادی کے وہاں پہ جو مجاہدین چل رہی ہے تحریک کشمیری جو چلا رہے ہیں، جی جی. تو اس کو ہائی لائٹ کرنا اس کا بنیادی تھا. انڈیا کے مظالم، انڈیا کے مظالم اور وہاں کی جو تحریک ہے، پھر وہاں کے فوجی جو مظالم کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ٹچ دیتے تھے اپنے پاکستانی صحافت اور یہاں کے حالات کو بھی، پھر دینی حوالے سے لوگوں کی وہ تربیت بھی. تو شہادت کے جو کالم تھے، مضامین تھے ہمارے، وہ بعض بڑے اس کے نا وہ اس کی سمجھے کہ دوبارہ لفٹ کیے جاتے تھے. لفٹ تھا کہ اخبارات دوبارہ اس کو چھاپتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک کالم میں نے لکھا تھا، تو وہ عبدالرشید غازی عبدالرشید جو لال مسجد والے تھے، جی جی. انہوں نے اس کو دوبارہ کوئی 6,000 کاپی اس کی پرنٹ کروا کے اچھا جی. تو وہ تقسیم کی وہاں پہ نا. پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں خیر میں اس وقت وہ ان کا محاصرہ ہوا تھا، اس کے اندر تھے وہ اچھا، جب مشرف کے دور میں، تو باہر نہیں جا سکتے تھے. وہیں اندر جا کے ان سے ملاقات بھی میری ہوئی کوئی 1.5-2 گھنٹے. تو وہ بڑا انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. تو وہ تھا صحافت جو ہے نا، ہماری صحافت آج کیا کر رہی ہے اور اس کو ہونا کیا چاہیے، اس حوالے سے تھا وہ. جی جی. یہ صحافت کا اصل مشن کیا ہے، لیکن ہم اب کس لائن پہ جا رہے ہیں. تو ایسے ہی اور بھی بہت سے کئی دفعہ آتا تھا کہ سندھ سے مجھے کئی دفعہ فون آیا کہ میں نے فلاں کالم جو ہے نا وہ اتنے ہزار ہم نے دوبارہ فوٹو کاپی کرا کے ماشاءاللہ وہ کیا ہے، پرنٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. میں ایک دفعہ وہ ایک وفد تھا سعودی عرب گیا، تو ریاض میں وہاں پروگرام تھا سرکاری، وہاں پہ ایک میلہ ہوتا ہے، اس میں مدعو تھا میں. تو وہاں پہ عبدالبالک مجاہد صاحب سے میرا تعارف نہیں تھا پہلے. اچھا جی. وہ وہاں پہ نا ہوٹل میں اچانک آ گئے اور کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں، تو میں آپ کے میری جو میں بھی پڑھتا ہوں لیکن میری جو محترمہ اہلیہ ہے وہ آپ کا کالم بہت پڑھتی ہے اور وہ کہتی مجھے اس کو گھر لے کے آنا لازمی. خیر وہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھی اس کی سرکولیشن تھی، اچھا اس کا حلقہ تھا. اور بڑے مجھے یاد ہے اب بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے لیں، اس کا چندہ لیں، تعاون بھی لیں اور اس کو دوبارہ شروع کریں. وہ ایک اچھا تجربہ تھا وہ. ناظرین، جناب خالد سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی قیمتی باتیں اور اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، لیکن وقت ہوا ہے وقفے کا، باقی انشاءاللہ وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک
ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے عظیم دانشور، معروف صحافی، ادیب، اسکالر جناب خالد سیال صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے۔ آئیے کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ ماشاءاللہ لکھا جی، مضامین بھی لکھے، آپ نے کالم بھی لکھے، اخبارات میں لکھا، تو کیا ان مضامین یا ان کالم کا لکھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ بہت فائدہ ہوتا ہے جی۔ ہمارے آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے صحافی ہوتے ہیں جی جی، وہ بھی لوگوں کو کتنا وہ بلیک میل کرتے ہیں جی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو لکھا ہوا لفظ ہوتا ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ میں صرف 2 واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، اس وقت میں نے ایک کالم لکھا ڈیلی وصاف میں۔ ہوا یہ کہ میں گھر سے نکلا، پریس کلب ہمارے ساتھ ہی گھر کے قریب تھا، میں وہاں سے گزر رہا تو وہاں ایک فیملی میں نے بیٹھی ہوئی دیکھی، تو بڑے وہ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے، خواتین تھیں 6-7 اور ایک ان کے سربراہ تھے۔ تو میں اتفاق سے اس وقت ابھی صبح اٹھا تو ایسے ہی کوئی گرمی کا موسم، میں تربوز لینے کے لیے وہاں پہ وہ اسٹال لگے ہوتے تھے، تو تربوز میں نے واپس لیے تو وہ مجھے بڑی وہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہ تربوز پکڑ کے جا کے ان کو دیا کہ میں اور لے لیتا ہوں، تو آپ یہ رکھ لیں۔ ان کے سربراہ نے مجھے نا، جو فیملی اس وقت تھا، تو اس کا نہیں یہ ہم نہیں، تو میں نے اس کے بعد کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے وہ سنی نہ سنی سی کر دی نا، جیسے ایسے ہی میں نے ابھی وہ عام سا آدمی ہے تو اچھا خیر مجھے کسی میٹنگ میں جانا تھا، میں واپس نہا کے کپڑے چینج کر کے وہیں سے گزرنا تھا، تو میں پھر دوبارہ ان کے پاس چلا گیا۔ تو میں نے کہا یار میں ممکن ہے کہ کوئی میں آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اجاگر کر سکوں۔ خیر انہوں نے مجھے سٹوری پوری بتائی۔ ہوا یہ کہ وہ سندھ کا ایک جاگیردار تھا چھوٹا سا، یعنی اس کی کوئی 100-150 ایکڑ زمین تھی، وہ کسی بڑے جاگیردار نے، اور اس کا سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا، وہ انہوں نے قبضہ کر لیا اس پہ، اور پوری فیملی کو نکال کے تو باہر وہ کہیں ادھر ادھر رہے، پھر مختلف انہوں نے کوششیں کی لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ آ کے پریس کلب کے سامنے احتجاجاً بیٹھ گئے اور بینر لگائے ہوئے تھے وہاں پہ۔ اچھا میں نے اس پہ اگلے دن کالم لکھا ہے اور اس کا عنوان یہ تھا کہ جناب چیف جسٹس ان کا جنازہ ضرور پڑھ لینا۔ اچھا، یہ میں نے اس کی پوری سٹوری آگے اس کی وہ لکھ دی۔ اچھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی لکھا جاتا ہے کسی محکمے کے بارے، اس کی کٹنگ جو ہے نا وہ جاتی ہے مختلف اداروں کو جاتی ہے۔ اچھا وہ چیف صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے وہاں پہ آرڈر کیے کہ ڈی سی صاحب کو کہیں کہ وہ سکے ان کو لے کے فیملی کو میرے پاس آئے۔ اچھا وہ انتظامیہ گئی، انہوں نے ایسی رپورٹ دے دی کہ جو وہاں پہ اگلے دن کہ وہاں پہ کوئی نہیں، ایسے ہی لکھا گیا یہ کالم۔ وہ اتفاق سے ہمارا رپورٹر وہاں بیٹھا ہوا تھا اس وقت کورٹ میں، اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ چلیں، ابھی بھی فیملی ہے وہاں پہ۔ تو خیر وہ وہاں پہ وہ لے کے گئے اس کو ڈی سی کے ذریعے، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کا مسئلہ سنا اور پھر انہوں نے انتظامیہ کو آرڈر کیا کہ اس کو یہاں سے سرکاری پروٹوکول میں لے کے جائیں، پولیس ساتھ جائے اور جا کے قبضہ اس کا دلوا کے آئیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا وہ گئے، خیر اس کا قبضہ دلوایا، زمینیں اس کی سارا بحال ہو گیا، اور پھر اس سے کے بعد وہ آج تک بھی مجھے فون کرتا رہتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمارا جو ہے نا وہ اتنا بڑا حل ہو گیا۔ دوسرا واقعہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے تھے تو شاید آپ کی نظر سے گزرا، انہوں نے اخبارات کے اندر اشتہار دیے گئے اس دور میں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو فروخت کرنے کے لیے اخبارات میں اشتہارات دیے گئے۔ اچھا وہ میں نے ابھی دیکھا تو میں نے اس پہ ایک سٹوری لکھی، مجھے کچھ شواہد ملے کہ اس میں بہت سی ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں وہ، اور اس میں یہودی بھی شامل تھے، انہوں نے ٹینڈر جو ہے نا وہ بھرے ہیں اس کو خریدنے کے لیے۔ تو میں نے اس میں لکھا کہ ایک تو وہ ملکی وقار کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کا ایک عمارت ہے، اس کو آپ ایسے سیل کر رہے ہیں، ویسے ہی ملکی وقار کے خلاف ہے، اور پھر اس میں یہودی وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں لینے کے لیے۔ تو وہ سٹوری میں نے نا ایک وہ اچھی کوئی دوست رئیس صاحب کی تھی وہ لکھ دی۔ اب اس کا کوئی اثر یہ ہوا کہ وہ جب گئی تو پھر اس کی انکوائری ہوئی تو وہ الحمدللہ وہ سیکریٹریٹ جو ہمارا بچ گیا، اور آج بھی وہاں پہ وزیر اعظم صاحب موجود بیٹھے ہیں اور ہم نے
کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے پوچھا کہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں, بہت اثر ہوتا ہے, اور ایک چھوٹی سی لائن جو ہے نا بعض کا تو اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. جی جی. اچھا, اب آپ نے ماشاءاللہ یہ پرنٹ میڈیا میں بہت کام کیا, کئی اداروں کے ساتھ آپ منسلک رہے, بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک تو ایسا اخبار آپ نکالتے رہے ہیں کہ جس کے ساتھ روزانہ سنڈے میگزین کی طرح میگزین آتا تھا. وہ کون سا اخبار تھا؟ وہ ایک اخبار ہمارے ساتھی تھے, ایک انہوں نے شروع کیا تھا روزنامہ ہمدرد کے نام سے, اچھا جی. اسلام آباد سے. جی جی. اور اب سوال یہ تھا, وہ دوست تھے تو انہوں نے مشاورت کی کہ اس کو کیسے ہم یکدم اس کی اشاعت جو ہے نا وہ اس کو بڑھائیں اور پاپولر بھی ہو جائے, کیا اس میں نیا داخل کیا جائے. تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ روزانہ ایک جیسے سنڈے میگزین ہوتا ہے نا اخبارات کے ساتھ, ایسے وہ اخبار کے ساتھ ڈیلی ہم ایک میگزین نکالیں گے تاکہ قارئین کی دلچسپی ہو اور ایک نئی چیز جو ہے. اب اس کے اشتہارات آتے رہے کافی, کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے کہ اخبار آ رہا ہے اس کے ساتھ یہی ہوگا. اب سارے اخبارات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ناممکن سی بات ہے, ہو نہیں سکتا. ایون کہ جنگ سے بھی فون بھی آتے تھے لوگوں کو کہ کیسے ممکن ہے یہ. تو وہ الحمدللہ وہ ٹارگٹ جو مجھے دیا گیا تو میں نے ایک ٹیم تشکیل دی, اور پھر الحمدللہ وہ ہر روز ایک میگزین جو ہے سنڈے میگزین وہ ہم نے اخبار کے ساتھ شروع کیا. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پہلے ہی ہفتے میں وہ اخبار 1 لاکھ سے زیادہ اس کی سرکولیشن ہو گئی تھی. اور وہ یہ کشمیر میں ادھر جو قریب کے علاقے تھے اسلام آباد کے, اس میں بڑا پاپولر ہوا. لیکن اس میں بعد میں کچھ انتظامی مسائل, کچھ اور جیسے وہ پھر آگے چل نہ سکا, لیکن 6-7 ماہ وہ چلتا رہا, شاید اس سے بھی زیادہ. تو پھر میں تو اس سے الگ ہو گیا تھا, بعد میں بھی کچھ عرصہ چلتا رہا, لیکن بعد میں وہ بند ہو گیا تھا. جی, یہ اس کی افادیت اور اس کی اہمیت ایک مسلمہ ہے جی پرنٹ میڈیا کی. لیکن آج کا دور ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں جو میڈیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پرنٹ میڈیا کی تو اپنی ایک اہمیت ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی, کیونکہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ تو ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں. البتہ فاسٹ ہے اور فوری طور پہ معلومات جو ہیں آپ تک پہنچتی ہیں الیکٹرانک میڈیا تو اس کی اپنی جگہ افادیت تو ہے, لیکن میرے خیال میں جو دور از اہمیت ہے پرنٹ میڈیا کی وہ اس کی نہیں ہے. اور لیکن معلومات کو فوری طور پر پہنچانے کے لیے خبروں کو اب لمحہ بلمحہ خبریں مل رہی ہوتی ہیں, اور وہ سارا کمال ہے اس کا. لیکن اس میں بہت ساری فیک بھی ہوتی ہیں, اس میں اتنی تیز خبر آ رہی ہوتی ہے کہ تصدیق کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. ٹائم ہی نہیں ہوتا, بالکل صحیح بات ہے. یہ بھی اس کے نقصانات اس کے نقصانات ہیں, اور بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں جو معاشرتی اور سماجی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, تو وہ بھی ہے. پرنٹ میڈیا جو ہے اس کی اہمیت جو ہے نا میرے خیال میں وہ ہمیشہ رہے گی. یہ ممکن ہے کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اگلے چند برسوں کے بعد اس کی اہمیت کم ہو کے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جو ہے نا وہ جا رہی ہے, پوری رخ ہے, تو اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی. تو سر ایک دوپہر کے اخبار آتے تھے اور اب بھی کچھ نکلتے ہیں, تو ان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جو دوپہر کو اخبار چھپتے ہیں, بڑی بڑی سرخیاں ہوتی ہیں, وہ کیا ہے؟ اصل میں دوپہر کے اخبارات اس کا آپ کا تجربہ ہے؟ وہ نہیں, میں نے باقاعدہ اس میں کسی مقام نہیں کیا, لیکن ہمارا جو ادارہ جس میں آپ اس کو دیکھتے ہیں, میں جو ادارہ تھا ہمارا پہلا حرمت, اس کے ساتھ ایک اخبار بھی الاخبار شروع ہوا تھا, تو اس کا بھی میں ایڈیٹر رہا تھا کچھ. انہوں نے ایک ساتھ ہی دوپہر کا اخبار بھی شروع کر دیا تھا, لیکن اس میں اتنی ہیجانی وہ قسم کی خبریں ہوتی ہیں, اور اکثر جو ہیں وہ اس میں کوئی میرا خیال ہے وہ تصدیق شدہ بھی نہیں ہوتی اخبار کی سرکولیشن بڑھانے کے لیے یا. لیکن آج جب وہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا تو اس کی اہمیت ختم ہو گیا, وہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے کوئی اتنا کوئی. ہمارے ایک بہت بڑے صحافی ہیں جناب رانا محمد شفیق پسروری صاحب, وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو دوپہر کا اخبار ہے وہ مزے لینے کے لیے ہے, یقین کرنے کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, یعنی اس کی خبر پر یا جو اس کی سٹوری ہے اس پر اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے. اس کی آپ خبریں بھی دیکھیں نا, وہ چھوٹی سی خبر ہوگی اور سرخیاں اس کی اتنی بڑی بڑی ہوں گی, اور اگر آپ اندر متن پڑھیں اس میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. تو وہ ہیجانی کیفیت ایک اس کے لیے ہوتی ہے. وہ درست بات ہے رانا صاحب کی کہ مزے لینے کے لیے ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارا جو ایک صحافت کی دنیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے, اس میں زیادہ تر, سارے نہیں, زیادہ تر ملحد ہیں, بے دین ہیں, سیکولر ہیں,
کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ اسلام کے خلاف اور مذہب کے خلاف اور مذہبی طبقات کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی طبقات ہیں، ان کو اس فیلڈ میں کیا کرنا چاہیے، صحافت کی فیلڈ؟ بابا صاحب، یہ ایک بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے۔ جی میں جب حرمت کا ایڈیٹر تھا تو اس کا ساتھ ہی ایک اخبار ہوتا تھا، انگلش کا اخبار، پاکستان آبزرور، جی اب بھی ہے وہ۔ ایک مرلہ اس میں یہ آیا کہ اس میں سارے جو اس کے مالک تھے زاہد ملک صاحب، وہ نسبتاً اچھے آدمی تھے اور تھوڑا دینی مزاج بھی تھا۔ انہوں نے مضامین قرآن کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی اور ویسے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی اچھے تھے۔ تو ایک دن مجھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے اخبار پہ، انگلش والے اخبار پہ سارے جو یہ لادین طبقہ ہے وہ چھا گیا ہے، تو آپ کوشش کریں اور کوئی ایسے افراد تلاش کریں جو دینی سوچ رکھتے ہوں اور ہمارے ہم فکر ہوں، تو ان کو ہم اس میں ایڈجسٹ کریں انگلش اخبار میں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اس وقت، یہ کوئی 92 93 کی بات ہے، تو میں نے جتنی دینی جماعتیں جن کو میں جانتا تھا، مختلف مکاتب فکر کو، میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں کچھ ایسے افراد دیں جو انگلش لکھ بھی سکتے ہوں اور ظاہر پروفیشنل کے بارے میں جانتے ہوں اور انگلش وہ اس میں ہم اس کو ایڈجسٹ کریں۔ لیکن یہ افسوسناک ہے، اب تو خیر کافی بہتری آئی ہے اس میں، لیکن اس وقت مجھے ایک فرد بھی نہیں مل سکا تھا کسی بھی دینی جماعت کی طرف سے کہ جو اب ظاہر اخبار کو تو نکالنا ہے، اخباریت میں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے وہ جی آپ وہاں پہ کوئی شیخ الحدیث ہیں ان کو آپ بٹھا دیں تو وہ برکت سے شائع نہیں ہو جائے گا، وہ تو اخبار ظاہر ہے اس کو تھوڑا بہت پروفیشنلزم تو ہو نا اس کے اندر، تو وہ پھر نہیں ہوا۔ تو یہ اب بھی میرے خیال میں آج بھی دینی جماعتوں کو اور جتنے بھی مسالک ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب بھی وہ خلا موجود ہے، کافی بہتری آئی ہے، لیکن میرے خیال میں جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے مذہبی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں جا کے پھر وہ تھوڑا سا مذہب سے رنگ چھا جاتا ہے، تو ان کے اندر بھی مستقل مزاجی ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی۔ میں جب ایک دفعہ ایک نیوز ایجنسی تھی، اس میں ایڈیٹر تھا اس کا۔ اچھا، ایک دفعہ یہ ہوا کہ میری عادت تھی کہ جو ہی اذان ہوتی جا کے نماز پڑھی پھر واپس آ گیا، تو اب کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ جہاں ہمارا دفتر تھا اس سے کوئی 2-3 منٹ کے فاصلے پہ مسجد تھی۔ اچھا، وہ صاحب بڑا معروف نام تھا، اور میں نماز پڑھ کے واپس آیا، مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ سیال صاحب آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں یہ میں نے کہا کوئی کام کر رہے تھے، میں الحمدللہ جہاں بھی رہا ہوں اللہ کا شکر، کبھی جو چیز لیٹ ہوئی ہے اور بر وقت جو سارے، تو میں نے کبھی اس کو نمازیں بھی آپ نے بر وقت پڑھی ہیں اور کام میں بھی کبھی حرج نہیں ہونے دیا۔ اچھا، وہ ایسے ہی میں اگلے ہی 5 منٹ کے اندر میں نے لکھا ریزائن، میں نے کو دے دیا، میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے بڑے وہ کیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ اب ان کے لیے ایسے ماحول بنا، پھر اور چیزیں بھی، بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے ایک بڑے معروف روزنامہ ہے اب بھی، جو 2-3 بڑے ہیں، ان میں سے ایک کی آفر ہوئی، یہ کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، کہ آپ اس کے میگزین ایڈیٹر بن جائیں۔ اچھا، میں نے کہا جی کہ میں اگر ایڈیٹر بنوں گا تو یہ خرافات ہیں، مثلا یہ ستارے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ شوبز کے، یہ تو میں یہ چیزیں نہیں کروں گا، یہ میرا جو ایمان ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ میری عدالت میں چھپے اور یہ چیزیں اس میں ہوں۔ تو میں الحمدللہ جہاں بھی رہا ہوں، یہ وہ حرمت جس کا میں نے ذکر کیا اس میں پہلے ہوتے تھے، میں نے بند کر دیے، اور میں نے ان کو پھر قائل بھی کیا، انہوں نے ٹھیک ہے، اور بھی جہاں پہ بھی رہا ہوں تو اس طرح کی، تو وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارا تو ایک لازمی حصہ ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تو نہیں کر سکتا۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے جناب خالد سیال صاحب کی، لیکن وقت ہوا ہے وقفے کا، باقی وقفے کے بعد۔ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے
عظیم اسکالر، دانشور اور صحافی ادیب جناب خالد سیال صاحب ہمارے ساتھ اپنے ماضی کی باتیں، ماضی کی یادیں شیئر کر رہے تھے۔ آئیے ان سے کچھ مزید جانتے ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ نے کیا ماشاءاللہ، پڑھا بھی لکھا بھی، تو جو پڑھانے والے تھے آج اس عمر میں آ کر اور اتنی عزت پا کر ماشاءاللہ آپ نے اتنا مقام مرتبہ پایا، اتنی شہرت آپ نے حاصل کی، تو جو آپ کو پڑھانے والے تھے وہ بھی کوئی یاد آتے ہیں؟ جی، میرے جو پہلے استاد تھے جن سے میں نے قرآن پاک ناظرہ اور پھر تھوڑا سا ترجمہ پڑھا، ان میں دو اساتذہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جی جی۔ پہلے مولانا محمد زبیر تھا، ان کا نام، ہمارے گاؤں میں خطیب بھی تھے وہ اور امام بھی تھے۔ وہ اتنے نیک تھے کہ ان کی نیکی کے ایک دو تذکرے صرف میں آپ کو بتاتا چلوں ماشاءاللہ۔ کہ ایک دفعہ ان کا ایک نوجوان بیٹا فوت ہو گیا۔ جی۔ ان کے جہاں رہائش تھی ان کے اور ہمارے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار تھی۔ اچھا، وہ رات کو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا فوت ہوا ہے، کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں۔ وہ صبح اٹھ کے انہوں نے درس دیا، وہ خود درس دیتے تھے، جماعت کرائی، جماعت کے بعد درس دیا۔ درس کے بعد ان کا معمول تھا کہ ہمارے گاؤں کے ایک بڑے تھے چودھری یار محمد، جی جی۔ یہ پروفیسر امان اللہ صاحب کے والد صاحب تھے، وہ ان سے بھی میں نے ترجمہ قرآن پاک پڑھا تھا بعد میں۔ وہ بھی آپ کے ساتھ؟ وہ میرے اساتذہ میں تھے۔ اچھا، وہ مولانا زبیر صاحب، چودھری یار محمد صاحب اور میرے ماموں تھے، ایک نور محمد نام تھا ان کا، وہ جا کے ماموں کے بیٹھ کے چائے وائے پیتے تھے۔ اچھا، مولانا صاحب نے صبح درس دیا، پہلے اذان دی، پھر درس دیا، پھر درس کے بعد وہاں جا کے بیٹھے، چائے پی۔ چائے پینے کے بعد ماموں سے کہتے ہیں نور محمد، یار وہ قبر کا انتظام کرنا، ایسے ہی مطلب نارمل سے۔ تو سارے حیران ہوئے کہ مولانا خیریت ہے؟ کہتے ہیں رات کو بیٹا فوت ہو گیا تھا تو وہ اللہ کی امانت تھی، وہ چلا گیا، تو آپ ذرا اتنے صبر کا مظاہرہ اتنے صبر۔ انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ معمول کی جو چائے ہے ان کی وہ بھی خراب نہ ہو، تو اتنے انہوں صبر۔ تو سارے حیران رہ گئے کہ مولانا آپ پھر تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے ہمیں بتا دیتے، یہ سارا ہم جلدی کر لیتے۔ وہ تو یہ تھے وہ اساتذہ جو ہے، بڑی بات، بڑی ان کی۔ ایک دفعہ صبر والے اور شکر والے وہ لوگ تھے۔ اب تو لوگ اتنی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، پھر ان میں شکر نہیں ہے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو صبر نہیں ہے۔ ان کی جو مالی پوزیشن تھی وہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ کبھی وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ اچھا، دیہات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب فصل ہوتی تھی تو لوگ کچھ وہ گندم چاول وغیرہ دے دیتے ہیں، یہی ہوتا تھا اس دور میں، تو ان کو بھی تھوڑی بہت جو کرتے تھے وہ، لیکن ظاہر اس سے وہ گھر کے اخراجات تو نہیں چلتے تھے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ گھر میں فاقہ ہے، وہ کسی سوال تو کرتے نہیں تھے۔ اچھا، ایک دفعہ انہوں نے دکان بنا لی گاؤں میں نا، کرانے کی دکان۔ اچھا، وہ کوئی 2 مہینے بعد بند ہو گئی۔ ہوا کیا کہ وہ جو خاتون آتی تھی وہ ان کی نگاہیں نیچے ہوتی، اوپر دیکھتے نہیں تھے۔ گاؤں میں ادھار چلتا ہے، وہ سارا لوگ ادھار لے کے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ بند ہو گئی۔ ایک دفعہ وہ میرے ماموں کی دکان تھی جو نور محمد جن کا نام، ان کے پاس آئے اور کدو جو ہے وہ ان کو بڑے پسند تھے ویسے بھی، تو وہ کوئی 5-6 کلو کدو لے گئے گھر میں نا۔ اچھا، دوسرے دن پھر لے گئے اتنے، تیسرے دن ان کا بیٹا آ گیا، وہ لے گیا۔ ماموں نے پوچھا بھی اتنے کدو کیا کرتے ہیں آپ؟ کل بھی آپ کے والد لے گئے، پرسوں بھی لے کے گئے۔ تو وہ کہنے لگے کیا کریں جی، وہ گھر میں آٹا تو ہے نہیں، اب والد صاحب کہتے ہیں بس کدو کو ابالیں اور کھائیں۔ یعنی انہوں نے کسی کو، اپنے قریبی جو دوست تھے ان کو بھی بتانا گوارا نہیں کیا، اتنے صابر لوگ تھے وہ۔ بڑی بات۔ چودھری یار محمد جو میں نے ان سے تھوڑا قرآن پڑھا مرز بھائی صاحب سے، لیکن ان کی یہ تھی کہ وہ طبیعت کہ وہ تھوڑا 2 آئے تھے، میں جلدی میں تھا کہ جلدی پڑھوں۔ چودھری یار محمد صاحب جو تھے وہ انہوں نے بڑی محنت کر کے، وہ ذمہ دار تھے اور پہلے وہی تھے ان کے، انہوں نے بڑی محنت سے خود پہلے دیوبندی مولانا احمد لاہوری صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، وہاں سے کچھ ان کو توحید کی سمجھ آئی۔ پھر ایک مولانا ہوتے تھے ہمارے قریب گاؤں تھا، وہاں ایک مولانا ابراہیم صاحب تھے، وہ اہل حدیث تھے، تو انہوں نے ان کے پاس جا کے گزارش کی کہ آپ مجھے پڑھایا کریں۔ وہ وہاں سے پڑھانے کے لیے ان کو آتے تھے ڈیلی گاؤں میں۔ انہوں نے اس طرح خود تعلیم حاصل، ساتھ وہ ذمہ دارہ کرتے تھے، اپنے کھیتوں میں کام بھی کرنا ہے، کروانا ہے، اور ساتھ ہی وہ، تو انہوں نے ترجمہ قرآن پاک پڑھا اور پھر انہوں نے ترجمہ پڑھایا آگے نا، میں نے بھی ان سے پڑھا، ان کے بچوں نے بھی۔ تو
ان سے میں بڑا متاثر تھا، ان کا اخلاق، ان کا کردار، اور پھر لوگوں کے ساتھ ان کی شفقت، محبت جو ہے وہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اس کو۔ اور ان کا یہ تھا کہ جو ذمہ دارہ تھا، ان کا باغ بھی تھا ایک نا آموں کا، یہ تو وہ ہر سال سیزن پہ دیتے تھے نا، وہ ٹھیکے پہ آ گئے کسی کو، لیکن اگر کہیں آندھی آ گئی کوئی ہو گیا تو وہ معاف کر دیتے تھے یا کم لے لیتے تھے، اس طرح کی چھوڑ دیتے، کوئی ڈسکاؤنٹ کر دیتے۔ اچھا سر، مولانا عبدالرشید اظہر صاحب کے بھی آپ نے انٹرویو کیے ہیں اور ان پر آپ نے بہت کچھ لکھا ہے، ان کی شخصیت کو آپ نے کیسا پایا؟ ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر صاحب سے میں جب اسلام آباد میں شفٹ ہوا تو میرا خیال کوئی 1-2 سال بعد ہی ہمارا تعارف ہو گیا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد پھر ہماری بڑی الحمدللہ ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگر میں کوئی 5-6 دن نہیں ملا تو وہ کہتے تھے بھی کہاں ہیں آپ، آ جائیں، بیٹھتے، اور بڑے وہ شوقین مزاج بھی تھے کہ بڑے بڑے اچھے ریسٹورنٹ، سیر و سیاحت کے بڑے وہ تھے، شوقین تھے، کھانے کے بڑے ان کے ٹیسٹ باز ذوق تھا ان کا، تو ریسٹورنٹ اتاڑے ہوتے تھے اچھے وہاں، تو وہ اکثر، تو ان کا میں نے ایک دفعہ نا شہادت کے لیے انٹرویو کیا تھا، بڑا طویل انٹرویو تھا ان کا، اس میں پوری وہ آگے تھی، وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اس کو کتابی صورت دے کے نا وہ کر دیا، تو وہ انہوں نے کہا، جب مجھے پتہ چلا میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ مجھے بھیج دیں تو ہم اس کو تھوڑا سا مزید اس میں اضافہ کر کے تو ایک کتابی صورت اس کی بنا لیتے ہیں۔ وہ پھر میں نے اس میں خود بھی کیا، پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی دیا، انہوں نے بھی اس میں کچھ جو جہاں ضروری سمجھا کچھ اضافے کیے اپنے ہاتھ سے بھی، تو وہ پھر ہم نے کتاب جو ہے نا وہ تیار کی۔ لیکن جب وہ بھی کر رہے تھے تو اسی دوران ان کا وہ شہادت کا جو وہ واقعہ ہو گیا، تو حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ان کے پائے کے عالم بہت ہی کم تھے۔ ان کی آپ اس اندازہ کریں کہ وہ درس بخاری جو ہے ان کے ایک دفعہ بتا رہے تھے ایسے ہی کسی گفتگو میں بیٹھے ہوئے کہ ان کا کوئی میرا خیال 40-50 درس بخاری تھے، اور کوئی بھی ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں ملتا تھا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ درس بخاری تو اسی آخری حدیث پہ ہوتا ہے، ہر ایک کے عنوان الگ، موضوع الگ، لیکن کوئی ایک ان کا دوسرے سے نہیں ملتا تھا، سارے مختلف تھے، اتنا ماشاءاللہ وہ، اور پھر ان کا علمی جو ذوق تھا اور ان کی جو وہ، تو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ وہ کسی بھی مسئلے کا فوری طور پہ جواب ایسا دیتے تھے کہ وہ انسان جو ہے وہ اس کی تشفی ہو جاتی تھی۔ تو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا حادثہ تھا یہ جماعت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ آپ نے ماشاءاللہ حج بھی کیا اور اللہ کے گھر بھی گئے، تو وہ سفر یاد آتا ہے اور اب بھی دل کرتا ہے بار بار جانے کو؟ میں نے الحمدللہ 2005 میں پہلا حج کیا تھا، میرے والدین بھی ساتھ تھے، وائف بھی تھی، تو ہم چاروں گئے، اور وہ پہلا سفر جو تھا وہ، اس کے بعد بھی الحمدللہ میں کئی دفعہ گیا ہوں، سرکاری ایک دفعہ شاہ کی دعوت پہ بھی گیا، خادم حرمین شریفین جو بلاتے ہیں ان پہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی عمرے کئی دفعہ گیا وہاں پہ مختلف تقاریب میں اپنے طور پہ بھی، لیکن جو پہلا حج ہے اس کا اپنا ہی ایک جو لطف، اور وہ اب بھی جو نا وہ مناظر جو ہیں بیت اللہ کے، وہاں بیٹھنے کے، پھر اپنے آنا جانا گلیوں کے اندر، وہ جو ترانے گونجتے تھے، تلاوت، تو وہ چیزیں اب بھی یاد آتی ہیں۔ اور پھر جو آپ نے پوچھا کہ وہاں پہ سعودی عرب کے اندر مکہ میں جو امن و امان کی کیفیت تھی، اور مکہ پھر مدینہ کے اندر جو، مدینہ کے اندر ایک عجیب قسم کی جو راحت، اور وہ جو پہلی دفعہ جب ہم گئے نا تو وہاں پہ جو لڑکوں نے، بچے یونیورسٹیوں کے طالب علم تھے، حج کا موقع تھا، آخری وہ قریب تھے دن، تو جس طرح انہوں نے استقبال کیا وہ مناظر اب بھی مجھے یاد آتے ہیں کہ بڑے وہ پولائٹ اور بڑے خوش اخلاق اور بڑی محبت کے ساتھ ملنے والے۔ پھر وہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ مثالی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن و امان کے حوالے سے اس وقت بھی اگر کوئی مملکت ہے پوری دنیا میں تو وہ سعودی عرب ہے، جہاں پہ جرائم کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا سر، پیغام ٹی وی ایک ماشاءاللہ جس حساب سے وہ چل رہا ہے، قوم کی ترجمانی کر رہا ہے، اور پھر ملک و ملت کی، پھر نظریہ پاکستان کی،
تو پیغام ٹی وی کے قیام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جی یہ پیغام ٹی وی جو ہے یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہمارے میڈیا کے اندر جو خرافات ہیں عقائد کے حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، باقی تو یہ میرے واحد ایک چینل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان خرافات سے دور بھی ہے اور پھر ہر حوالے سے اپنے ناظرین کو وہ معلومات بھی دے رہا ہے۔ اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا اگر اس کے اندر جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو بھی لے لیا جائے اور اس پہ تھوڑے سے بحث مباحثہ بھی ہو جائے تو یہ مزید انشاءاللہ جو ہے بہتری کی طرف جا سکتا ہے، اور یہ بہت اچھی کوشش ہے اور اس کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ہمارے پیغام ٹی وی کے اس وقت لاکھوں ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ پیغام ٹی وی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو موجودہ میڈیا ہے اس کے اندر اس کی ایک منفرد ایک حیثیت ہے، تو ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ اس کو جتنا پھیلا سکیں، اس کے اپنے اپنے شہروں میں کیبل کے ذریعے، باقی نیٹ ورک کے ذریعے، اور پھر یہاں پہ جو پروگرام ہے اپنی وہ مشاورت دیں، اپنے مشورے دیں، اور پھر چونکہ یہ ایک دینی چینل بھی ہے، اسلام کی دعوت کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کو پھیلانے کا، تو جتنا تعاون ہو سکتا ہے ناظرین کو وہ پیغام ٹی وی کو ہر حوالے سے، معاشی حوالے سے بھی اور اشتہارات کے ذریعے بھی، جو ظاہر ہے ہماری پالیسی جو ہے پیغام ٹی وی کی وہ تو نہیں ہے جو ایک عام کاروباری ادارے کرتے ہیں اور کمرشلائزیشن نہیں ہے اس میں، ہمارا ایک محدود ہے۔ اس حوالے سے جو اسلامی ذہن کے لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، ان کو بھی اپنے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے مزید اس کے اندر وسعت آئے۔ اچھا سر، جہاں پر الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کی ایک افادیت موجود ہے، لیکن اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہماری نئی نسل کو دیکھنے کو مل رہا ہے، تو ہم اپنی جو ہماری نئی نسل ہے اس کو ہم اس کے سوشل میڈیا کے یا الیکٹرانک میڈیا کے نقصانات سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ بابر صاحب، یہ ایک میرا خیال ہے کہ موجودہ دور کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اخلاقی طور پہ تباہ ہو رہا ہے۔ جی، اس پہ کچھ اقدامات تو حکومتی سطح پہ کرنے کے ہیں جی کہ حکومت جو ہے وہ ایسے چیزیں جو ان پہ بین لگائے، ان کو پیچھے سے وہ میڈیا پہ آ ہی نہ سکیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، سیاسی بھی، سوشل بھی، سماجی بھی، علماء کرام بھی، ان کو بھی اس حوالے سے آگاہی جو ہے وہ مہم چلانی چاہیے باقاعدہ کہ نوجوان ان خرافات کا اندر نہ پڑیں، پھر والدین کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، مثبت استعمال کریں، مثبت استعمال کیا جائے اس کا، اور والدین کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں وہ۔ اب تو سوشل میڈیا کے بغیر، نیٹ کے بغیر تو تعلیم ہی نہیں حاصل ہو رہی۔ جی بالکل، یہ کرونا کے دن ہیں اور آن لائن کلاسز ہیں، تو بجائے اس کے کہ بچے پڑھیں اور کچھ سیکھیں، ان کے توجہ اور ان کے دھیان جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، دوسرے جا رہے ہیں، اور وہ اس سے بہت سی اخلاقی اور والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو ایج فیکٹر یا کہ ایک محدود جو ایج ہے اس کے بعد جا کے نا اس کو ان کو الاؤ کیا جائے، اور گھر کے اندر جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ضرورت بن گئی ہے اور واقعتاً ہے، تو اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، یہ بھی ایک مجبوری ہے، لیکن والدین کو اس پہ بچوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ اور ان کو سامنے اپنے بٹھا کے کہ ایسے علیحدگی والے کمرے میں وہ نہ کہ ساری رات وہ کچھ خرافات ہی دیکھتے رہیں، اور موبائل کی بجائے ان کو کمپیوٹر لے کر دیں، لیپ ٹاپ لے کر دیں، ٹیب لے کر دیں، اور اس کا جو رخ ہے وہ والدین کی طرف ہو بجائے اس کے کہ وہ دیوار کی طرف ہو، تاکہ آتے جاتے ماں باپ بہن بھائی دیکھ سکیں کہ اس کے بچہ کیا دیکھ رہا ہے اس پہ اور کیا اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ پھر تھوڑا سا ان کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ اخلاقی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ وہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی 7ویں 8ویں جماعت سے لے کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے 7ویں جماعت میں ترجمہ 8ویں میں پڑھ لیا تھا، لیکن اس کے ہمیشہ
آج تک جو ہے نا وہ اثرات، حالانکہ صرف سمپل ترجمہ پڑا ہے لیکن آج تک اس کے اثرات جو ہیں باقی ہیں. الحمدللہ. تو اس طرف بھی اگر والدین توجہ دیں کہ بچوں کو جہاں جدید تعلیم دلوا رہے ہیں وہاں کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا دیا جائے، تو وہ اگر بچہ کہیں نوجوانی میں کہیں بھٹکتا بھی ہے تو انشاءاللہ وہ واپس آ جاتا ہے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جناب خالد سیال صاحب، عظیم دانشور، صحافی، ادیب اور اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی زندگی کے قیمتی تجربات ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. موسم لگے سہانا، کلیوں کا کھلکھلانا، بلبل کا چہچہانا، خوشیوں کے گیت گانا، آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے.